اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو حفاظت کے متعلق حدیثیں، دعائیں اور ان کا تھوڑا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاؤں، پہلے میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو یہ واقعہ کچھ دن پہلے میں نے ایک پوسٹ کے اندر لکھا بھی تھا، لیکن پوسٹ کی ریچ بہت کم ہوتی ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ 2-4 ہزار لوگ ہی پڑھتے ہیں، اور ان 2-4 ہزار میں سے بھی کئی لوگ پڑھنا سے صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اب اتنا لمبا کون پڑھے گا۔ لیکن ویڈیوز کئی ہزار لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچ جاتی ہیں، اور چونکہ ویڈیوز کے اندر پھر میں آرٹ ورک بنا کر بھی ایڈ کر دیتا ہوں، اس لیے ان میں ایک طرح کا ویژول انٹرسٹ سا بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ 12ویں صدی کے ایک بہت بڑی کتاب تاریخ دمشق میں لکھا ہوا ہے، اور تاریخ دمشق کا ذکر آپ اکثر میرے منہ سے سنتے رہتے ہوں گے، کیونکہ میری رائے کے مطابق تاریخ دمشق جیسی کتاب پچھلے 800 سال میں دوبارہ کسی نے نہیں لکھی۔ اس کتاب کی 80 جلدیں ہیں، 80 والیومز، اور یہ بات بذات خود ایک پہیلی ہے کہ حافظ ابن عساکر نے اتنی تھوڑی سی عمر میں تاریخ دمشق جیسی ایک کتاب کس طرح لکھ دی۔ میرے خیال سے یہ کتاب پاکستان میں بھی اویلیبل ہے، اور اس کی قیمت شاید 1 لاکھ روپے کا پورا سیٹ ہے۔ بہرحال تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے دمشق اور اس کے آس پاس پیش آنے والے بڑے بڑے عظیم واقعات کے متعلق لکھا ہے، اور آئی ڈیئرلی وش کہ ہمارے اسکالرز اس کتاب کو اردو ترجمہ کر کے بھی پبلش کریں، کیونکہ اس وقت یہ کتاب صرف عربی زبان میں ہے، اور فارسی زبان کا وہ محاورہ ہے نا کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، کہ میرے محبوب کی زبان ترکی ہے اور ترکی زبان مجھے آتی نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ میجورٹی انڈین اور پاکستانی ویورز کو عربی زبان تو نہیں آتی، اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی پبلشر میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو کائنڈلی کسی اچھے اور بڑے اسکالر کے ذریعے تاریخ دمشق کا ترجمہ کروا دیں۔ میں خود تاریخ دمشق کا ترجمہ کر دیتا، لیکن نہ تو میں بڑا ہوں، نہ ہی میں اسکالر ہوں، اور نہ ہی میں اچھا ہوں۔ بہرحال جہاں تک مجھ سے ہو پاتا ہے تاریخ دمشق کے اکثر واقعات میں گاہے بگاہے آپ کو سناتا رہتا ہوں، اور یہ واقعہ بھی انہی واقعات میں سے ایک ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کے متعلق لکھتے ہیں کہ جو ان کے زمانے کے دمشق میں رہا کرتا تھا، اور اس کا کاروبار، اس کا پروفیشن اپنے گدھے پر لوگوں کو بٹھا کر دمشق سے زیدانی تک لے کر جانا ہوتا تھا، اور اس سفر سے جو کرایہ ملتا پھر اسی کرائے کے ساتھ اس کی گزر بسر ہوا کرتی تھی، اور یہ واقعہ بیسیکلی اسی شخص کے ساتھ پیش آیا تھا۔ کہتا ہے کہ ایک دن حسب معمول روزمرہ کی سواریوں کی طرح میں نے ایک آدمی کو اپنے گدھے پر بٹھایا، اور ہم لوگ اپنی منزل کی طرف نکل پڑے، یہاں تک کہ چلتے چلتے راستے میں ہم ایک ایسی جگہ پہنچے کہ وہاں سے راستہ 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا تھا، یعنی کہ آج کی زبان میں جسے ہم روڈ فورک کہتے ہیں، یعنی کہ ایک راستہ اس طرف اور دوسرا راستہ اس طرف جا رہا تھا۔ میں اپنا گدھا لے کر اس راستے پر ہونے لگا کہ جس کے متعلق مجھے علم تھا کہ وہ کیسا ہے، لیکن اچانک گدھے پر سوار وہ شخص بولا کہ نہیں، اس دوسرے راستے سے چلو۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ راستہ میرے لیے انجان ہے، مجھے اس کا نہیں پتہ۔ تو وہ کہتا کہ تم پریشان مت ہو، مجھے اس راستے کا پتہ ہے، یہ ہمیں جلدی ہماری منزل تک پہنچا دے گا، تم بس ادھر سے ہی چلو۔ تو میں اس کی ضد کے آگے خاموش ہو گیا اور اپنے گدھے کو اسی انجان راستے کے اوپر ڈال دیا، یہاں تک کہ چلتے چلتے ہم ایک بیابان، ایک گھنے جنگل میں پہنچے، ایک عجیب جگہ کہ جہاں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی دکھائی دے رہی تھیں، اور ان لاشوں کو دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے مزید آگے جانے سے انکار کر دیا اور اس شخص کو بولا کہ بس میں اب یہاں سے واپس جانا چاہتا ہوں۔ لیکن اچانک وہ شخص اپنے گدھے سے اترا اور اپنا خنجر نکال کر میری طرف لپکا۔ میں گھبرا کر پیچھے کی طرف ہٹا اور پوری قوت سے بھاگنے لگا، لیکن وہ آدمی بے حد پھرتیلا تھا، اس نے فوراً بھاگ کے مجھے پکڑ لیا۔ میں اس کے قدموں میں گر کر رونے لگا اور اس کی منتیں فریادیں کی کہ بے شک تم میرا گدھا رکھ لو، بے شک تم میرا سامان رکھ لو، میری جیب میں جو پیسے ہیں وہ بھی رکھ لو، لیکن اس کے سر پر تو جیسے مجھے قتل کر دینے کا جنون سوار تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ کسی صورت میری بات نہیں مان رہا تو مجھے بھی موت اپنی آنکھوں کے سامنے منڈلاتی دکھائی دینے لگی، اور آخر میں نے اس سے درخواست کی کہ اچھا پھر مرنے سے پہلے کم از کم مجھے 2 رکعت نفل ہی پڑھ لینے دو۔ اس بات پر وہ آدمی تل ملا اٹھا
لیکن مجھے جلدی نماز پڑھنے کا کہہ کر خود انتظار کرنے لگا۔ میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، لیکن نماز تھی کہ خوف کے مارے میری زبان پر ایک حرف تک نہیں آ رہا تھا۔ قرآن تھا کہ اس کی تلاوت شروع بھی نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن نہ جانے کیسے میری زبان پر النمل کی آیات تلاوت ہونا شروع ہو گئیں۔ اب بیسکلی یہ شخص النمل کی 62 نمبر آیت کا بتا رہا ہے، اور میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور مفہوم پڑھ دیتا ہوں کہ کون ہے کہ جو مجبور کی دعا سنتا ہے، کون ہے کہ جو اس کی سختی کو دور کرتا ہے۔ اور یہ شخص کہتا ہے کہ اچانک سے میری آنکھوں کے سامنے جنگل سے بڑے سے سفید گھوڑے پر بیٹھا ایک گھڑ سوار بجلی کی سی تیزی سے بھاگتا ہوا آیا اور اس آدمی کے کلیجے میں اپنا نیزہ گاڑ دیا اس قدر شدت کے ساتھ کہ اسے دوبارہ سانس لینا تک نصیب نہ ہوا۔ میں گم سم بیٹھا، تیزی کے ساتھ اٹھا اور اپنا گدھا پکڑ کر سر پٹ واپسی کی طرف بھاگا، حتیٰ کہ پھر واپس دمشق پہنچ کر ہی دم لیا۔ وہ شخص کون تھا جو اس بیچارے گدھے والے کی جان لینا چاہتا تھا؟ I don't know. Maybe a psychopath, maybe a serial killer, maybe we'll never know. لیکن اگر یہ واقعہ سچ ہے تو سفید رنگ کا وہ بڑا سا گھڑ سوار یقیناً اللہ کا بھیجا ہوا کوئی فرشتہ تھا کہ جو اللہ کے کلام کے برکت سے اس گدھے والے کو بچانے کے لیے آیا تھا۔ اور اس طرح کے کئی واقعات آپ کو ملٹیپل کتابوں میں مل جائیں گے۔